پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ہر جاندار شے اس کی محتاج ہے۔ پانی کے بغیر زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ روزمرہ کے اکثر کاموں کے لیے پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے پینے کے لیے، کھانے کے لیے، غسل کے لیے، کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نعمت کے خالق ہم ہیں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم پانی کا اتنا وسیع انتظام کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم پانی سے بھری ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر ہم آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، پھر ہم ہی تمہیں وہ پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے پانی کو پینے کے قابل بنایا۔ اگر پانی کڑوا ہوتا یا نمکین ہوتا تو اس کا پینا ممکن نہیں تھا۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس پر انسان اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ ہمیں پانی کو کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک وہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا جو ادب سکھایا ہے، اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو اور غسل کے لیے ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے سعد، اسراف نہ کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وضو میں بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگرچہ تم بہتی نہر پر ہو۔ موجودہ دور میں دنیا کو پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ دنیا کی زیادہ تر آبادی کو پانی پینے کے لیے صاف میسر نہیں ہے۔ پاکستان جیسے زرعی ملک کو بھی پانی کی شدید کمی کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس لیے پانی کو ضائع کرنا اور غیر ضروری استعمال کرنا ایک برا فعل ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ جس کا ہمیں سامنا ہے وہ پانی کی آلودگی ہے۔ ہمیں گندی چیزیں پانی میں نہیں پھینکنی چاہیے۔ نکاسی کے ناقص نظام اور دریاؤں میں شہروں کا گندا پانی ڈالنے کی وجہ سے بیشتر جگہوں کا پانی آلودہ ہو چکا ہے۔ پانی کی آلودگی کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے مطابق پانی کو آلودہ کرنے اور ضائع ہونے سے بچائیں۔